کہ بظاہر یہ درست ہے کہ عورت نہ تو پیغمبر ہو سکتی ہے اور نہ امام، ظاہر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا، اس کو میں دہراتا ہوں کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے، کہ کسی عورت کو پیغمبر اور امام ہونے کے لیے اپنے روپ کو چینج کرنا پڑے گا، اور شاید یہ بات بھی کی تھی کہ چینج دو معنوں میں ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ پیغمبر اور امام میں فنا ہو جائے، جس طرح صوفیوں کے وہاں فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کا تصور ہے، اور ہمارے یہاں اسی کے مطابق فنا فی الامام ہے، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ، حالانکہ ایک ہی مقام ہے۔ تو خود کو چینج کرنے کا ایک قاعدہ یہ ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ زندگی گزر جائے گی اور اس جامے کو یعنی انسان کے یعنی عورت کے اس لباس کو چھوڑنے کے بعد یعنی مر جانے کے بعد ہمارے طور پر اس نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہے اعمال میں سے، ان اعمال کے مطابق وہ تذکیر و تانیث سے بالاتر ہو سکتی ہے، اور اگر وہ تذکیر و تانیث سے بالاتر ہو گئی تو یہ دو ظہور اس کے ہوں گے، مرد کی صورت میں ظاہر ہونا اور عورت کی شکل میں ظاہر ہونا، یہ اس کے اندر آ جائیں گے، جیسے فرشتہ تذکیر و تانیث سے بالاتر ہے۔ اور اگر خدا نے کسی فرشتے کو حکم کیا تو وہ مرد کے روپ میں یا عورت کے روپ میں ظاہر ہو سکتا ہے، فرشتہ۔ اس کے علاوہ ہم اس دور کو روحانی دور سمجھتے ہیں، اس کا ظاہری رخ سائنسی ہے، باطنی رخ روحانی ہے۔ ان دونوں یعنی پہلوؤں سے اس دور کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ باطن میں روحانیت ہے اور ظاہر میں سائنس۔ ایسے میں آپ آئے دن یہ سنتے ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکی ہو گئے اور کوئی لڑکی لڑکا ہو گئی، تو قدرت کہ یہ کرشمے ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ عورت صرف عورت ہی رہے اور مرد صرف مرد ہی رہے، بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کل دائرے میں دیکھا جائے تو یہ ایک وقتی چیز ہے، اب جو کچھ ہے وہ جیسا بھی ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے کی گئی کہ یہ مصلحت ہے کہ کوئی خاتون اس روپ میں پیغمبر نہیں ہو سکتی اور امام نہیں ہو سکتی، یہ کچھ مصلحتی چیزیں ہیں، برائے مصلحت ہے، کسی کمی کی وجہ سے نہیں، اور پروگرام کے مطابق۔ ایک اور بہت اہم بات آپ نوٹ کریں، اور میں سوال کے انداز میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ آپ ہی بتائیں کہ سورس کتنے سارے انسانوں مردوں اور خواتین کی روحوں کا کوئی مشترکہ سورس ہے، کوئی سرچشمہ ہے، یا یہ کہ مردوں کا ایک الگ سورس ہے، کام، اصل جسے کہتے ہیں، اور عورتوں کی اصل الگ ہے اور پھروتر ہے آتے ہوئے، کہ فرض کرے کہ مردوں کا سورس اونچا ہے، اس لیے وہ
اپنے اونچے سورس سے آتے ہیں اور خواتین کا سورس کچھ نچلے درجے کا ہے، تو یہ خواتین نچلے سورس سے آتی ہیں، لہذا اس کی وجہ سے تو دنیا میں فرق و تفاوت رہا۔ آیا یہ صحیح ہے یا یہ کہ ایک ہی سورس ہے؟ ہو سکتا ہے سورج کی مثال لے، روشنی کا سورس ہے، روشنی کی کان ہے، روشنی کا منبع ہے اور سر چشمہ ہے، کیا اس میں کچھ کمزور روشنی، کچھ طاقتور روشنی، ایسی بات ہے؟ نہیں، اس کے اندر روشنیوں کا جو سمندر ہے وہ یکساں ہے۔ اسی طرح مرد عورت سب انسان جو اس دنیا میں آنے کے بعد فرق و تفاوت پایا جاتا ہے، کافر، منافق، بیمار، صحت مند، بادشاہ، گدھا، سب جتنے انسان بلکہ جتنی روحیں ہیں وہ سب سرچشمے میں ہیں۔ سرچشمے میں ایک ہے تو مصلحتاً دنیا میں روح کسی روپ میں کسی لباس میں آئی، اور جب یہ سب لوٹ جائیں گے جلدی یا دیر سے اور اصل سے واصل ہو جائیں گے، تو سب کا درجہ کون سا ہوگا؟ کیا یکساں درجہ نہیں ہوگا؟ ایک ہی مرتبہ نہیں ہوگا اس سورس میں جا ملنے سے، یعنی خدا میں یا نور میں کوئی بھی، یا مونو ریئلٹی میں یا مساوات رحمانی میں؟ مجھے یقین ہے کہ سب وہاں پر اس کو ازل کہیں، ازل میں جب سب لوگ ایک تھے پھر ابد میں بھی وہی ہو جائیں گے جو کچھ پہلے تھا، یہ منطق ہے۔ اچھا، پھر فرق و تفاوت درمیان میں ہے، درمیان میں فرق و تفاوت ہے تو کیا ہوا؟ کچھ فرق اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں عورت کا تصور ہو سکتا ہے یا عورت کے بغیر مرد کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور اسی لیے خدا نے عظیم پیغمبروں کو عظیم عورتوں سے پیدا کیا اور عظیم اماموں کو عظیم ماؤں کی گود میں پرورش کی۔ لہذا کسی بنیاد کی اہمیت کیوں کر نہیں ہو سکتی ہے؟ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو آسمان سے بغیر والدین کے آیا ہو، جہاں آدم کی بات ہوتی ہے وہ بھی تو تعویلی بات ہے، اور جہاں حضرت عیسیٰ کی بات ہوتی ہے وہ بھی تعویلی بات ہے کہ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج کے حکم سے یہ فیصلہ ملتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے والدین ہیں، تو پھر والدین کی اہمیت کیوں نہیں ہو؟ اور اگر والدین کا احترام قرآن میں مذکور نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر اور امام اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد والدین سے بنیاد ہوتے ہیں اور برتاؤ ہوتے ہیں۔ جہاں ہر پیغمبر اور ہر امام اپنے والدین کے لیے احترام کرتا ہے، تو اس میں بھی سوچنے کی بات ہے، اس میں بھی بہت بڑا راز ہے۔ میرے خیال میں یہ ٹاپک بہت ہی عمدہ ہے، تقریباً انٹچڈ ہے، بہت
اچھوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی اچھوتا مضمون ملے اس پر ہم سب مل کر، آج کل خداوند کی رحمت و مہربانی سے ہمارے اسکالرس ہماری بہت ہی مدد کر رہے ہیں. وہ کی بنیادی باتیں ہم سامنے لاتے ہیں، تجویز بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. درس و تدریس کا کام بھی جاری ہے. لیکن بڑی سعادت ہے ہماری اور ان کی بھی کہ کوئی ادارہ صرف مضمون دیتا ہے، حکم کرتا ہے کہ اس پر لکھو، لیکن سامنے بیٹھ کر کوئی سینئر ٹیچر ان کی مدد نہیں کرتا ہے. صرف ہمارے یہاں ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں بہت ہی شوق سے، کیونکہ ہمیں علم سے دلچسپی اور شوق ہے. بیٹھ کر بہت ہی عاجزی سے اور انکساری سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح برابر ہو کر ہم باتیں کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بات پر ہم مسکرائے یا ان کو طنز کیا یا کسی کی کمزوری کا نوٹس کیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ خداوند کی رحمت ہے، ان کی خوش نصیبی ہے، ان کی پاکیزگی سے آپ سب کی. تو یعنی ہم بہت ہی کوشش کرتے ہیں. اس نعمت کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اور عملی شکر گزاری اس وقت ہوگی کہ آپ یعنی بہت ہی جلد اس چیز کو پک اپ کریں، اس کو لیں. آپ کا کیا خیال ہے پھر کتنے برس تک ہم اس سے درس و تدریس کے سلسلے کو چلا کریں گے؟ کیا ہم کو بس مہلت ہی ملتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں سوچے. آپ غنیمت سمجھے اس خانے نعمت سے کچھ نعمت کو جلدی جلدی حاصل کریں، اور ہماری توقع کے مطابق آپ مضبوط ہو جائیں. جو آپ سے سینئر ہیں وہ سینئر ہیں، لیکن ان کے بعد آپ بھی درجہ بدرجہ بہت جلد اسکالر بن جائیں، اور اس کی امید ہے. اور اس کی ایک لسٹ بھی بنائیں کہ اب ان چند سینئر اسکالرس کے ساتھ کس کس کو جوائن کرنا چاہیے، کس کس کو بولنا چاہیے. اس میٹنگ میں ہمارے مقرران ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، یعنی میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا. آپ اپنی رائے سے خود کو آگے کریں، لسٹ بنائیں، ایک اصول بنائیں، ایک قاعدہ قانون. ہمیں بے حد خوشی ہوگی کہ اگر تعداد بڑھ گئی اسکالرس کی، میں شکر کروں گا خدا کے لیے. تو پھر 1-2 مہینے کے بعد اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں. یہ ہونا چاہیے. کافی برس ہو گئے اور کافی وقت گزر گیا. آپ کے سامنے اتنی عمدہ کتابیں ہیں، ایسی دل نشین باتیں ہو رہی ہیں ہمارے اسکالر اور ہم مل کر. اس میں بہت برکت ہے، بہت کوشش کر رہی ہیں یہ جو ہمارے اسکالر ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب بھی ان مشن سیکریٹریوں میں آگے ہیں، اور آپ میں سے بھی چند اس میں اس لسٹ میں آ جائیں، اور مدری صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اگر میں غیر حاضر ہوتا ہوں، نعت میں جاتا ہوں یا مغرب میں جاتا ہوں، تو اس وقت بھی حسن و خوبی سے یہ کام، اتنے سارے کیسٹس ہیں، اتنی ساری کتابیں ہیں، اور اسکالرز ہیں، اور ایک علم کا ایک اچھا خاصا ماحول ہے جس میں آپ بہت ہی کوشش کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ نئے افراد کو اپنے ساتھ اس میں شامل کریں. پھر خداوند کی رحمت سے یہ جو موضوع ہے اس کی برکتیں پھیل جائیں گی کے بعد جوان کو خوشی ہوگی. آپ کو بتایا کہ ازواج النبی کو کیا ماننا چاہیے. بتایا گیا کہ ازواج النبی جو ہیں امہات المومنین ہیں. یہ قرآنی لفظ ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. اور
अहवाल नबी बहुत अच्छा टाइटल है। जो कुछ भी हो हुर्मत करने की ज़रूरत है। और खदीजतुल कुबरा के बारे में आपको बताया गया कि वो आन हज़रत की एक हुज्जत थी और जो जद फरिश्ता है, जद फतह किया, जो सबसे ऊपर का फरिश्ता है, फरिश्ता इसराफील। तो आप फरिश्ता इसराफील का ज़ुहूर थी। बहुत बड़ा मकाम। दीन में 4 उसूल होते हैं और 6 फुरू होती हैं। उन 6 में से 3 तो जिस्मानी हैं, 3 रूहानी हैं। जिस्मानी में से इमाम, हुज्जत और दाई है, और रूहानी में से जद फतह और दरख्त दीन की सबसे ऊंची शाख जद, जिसकी मजहर खदीजतुल कुबरा थी ज़माना नबुव्वत। तो इतना सारा काम और इतना कारनामा बगैर रूहानियत के और बगैर शहादत के और बगैर मर्तबत के नहीं हो सकता था। उन्होंने ज़ाहिर में इतना काम किया और बातिन में उनका मर्तबा बुलंद से बुलंदतर होकर दीन के दरख्त की सबसे ऊंची शाख करार पाई, जिसमें रूहानियत का अजीम फल तैयार होता है। ये ख़वातीन की तरक्की की एक मिसाल। और फिर क्या होना चाहिए? उसूल दीन के दरख्त की जड़ें, फुरू दीन की दरख्त की शाखें। ज़ाहिरन देखें कि बुलंद, मकानी तौर पर बुलंद क्या कौन सी चीज़ होती है? जड़, वो तो नीचे रहती है। शाख, वो तो बुलंद होती है। और फल कहाँ लगता है? जड़ में तो नहीं लगता है, तने में नहीं लगता है, और मोटी शाखों में भी नहीं। जहाँ शाखें बारीक से बारीकर होती हैं तो उनमें फल लगते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। और जो नकात आइंदा रह गई हैं तो यही अज़ीज़ान आइंदा भी बोलेंगी। और जो यास्मीन का हिस्सा है उनको पहला हिस्सा देना, ताकि अच्छी तरह से ये जो मजमून है ज़हन-नशीन हो जाए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आलम आप सबको नीक तौफ़ीक़ात से नवाजें, इल्म के ख़ास ख़ज़ाइन आपको नसीब हों, और खुदावंद आपसे राज़ी रहे, आपकी हमेशा वो मदद करता रहे, और उसका ज़ाहिरी और बातिनी दीदार हर मोमिन के लिए नसीब हो, और इल्म की रोशनी दुनिया में फैलती रहे। आमीन। शुक्रिया।